دیں مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے مصروفیت کے باوجود وقت دیا، جزاک اللہ۔ مولانا سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کا خاندانی پس منظر جاننا چاہتے ہیں لوگ، آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے؟ محترم بھائی عبدالمتین صاحب، یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر فاصلے پر خوزدار سے پہلے ایک علاقہ ہے، وڈ کہا جاتا ہے، تحصیل ہے، ضلع خوزدار ہے، کوئٹہ اور کراچی کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے۔ وہاں شہر میں بھی نہیں، شہر سے باہر مغربی سائڈ پر پہاڑوں کے پاس خانہ بدوش اور ایک غریب خاندان سے میرا تعلق ہے۔ مینگل قوم میں تقریباً چھوٹی بڑی 40-50 قومیں ہیں، اور ان قوموں میں مینگل بنیادی جماعت، اس میں جو میری قوم ہے وہ شیروزئی، شیخ بھی کہتے ہیں، شیخ برادری شیروزئی میری پیدائش ہے۔ میں اس قوم سے میرا تعلق ہے، اور میرے والد صاحب کا نام نیک محمد ہے، اصل میرا نام نصیر الحق ہے۔ اساتذہ نے میرا نام، جب میں نے پڑھائی شروع کی، پہلے بکریاں چراتا رہا ہوں، کافی دیر کے بعد یہاں پھر آیا، سندھ میں بھی پڑھا، وہاں خوزدار میں بھی، اور پھر یہ کہ میرے بھائی یہاں مدرس تھے جامع فاروقیہ میں، چچا زاد بھائی تھی مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لایا اور یہاں میں نے پڑھا ہے۔ پھر جامع فاروقیہ میں 81 سے لے کر کے 87 کو میری فراغت ہوئی ہے، اور آپ سمجھے کہ 85 میں 86 میں باقاعدہ ان کا امام لگا، اور 84 کے اندر میں مؤذن لگا، تراویح پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کے بعد فراغت کے بعد بھی طالب علمی میں آخر میں جب فارغ ہونے والا تھا کہ مجھے امام انہوں نے لگا دیا۔ پھر 28 سال تقریباً میں، جو ہم سب کے استاد ہے، بڑے استاد مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیق، مولانا محمد تقی صاحب، حضرت اقدس مفتی نظام الدین، بڑے بڑے اکابرین علماء جن کے استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کے ہاں 28 سال میں نے امامت بھی کی، تدریس بھی وہیں کی۔ اب 2013 اور 14 میں یہاں آیا ہوں، 8-10 سال اس مدرسے کے ہو گئے، یہاں یہ ہے کہ پڑھا رہا ہوں۔ صحیح، یعنی آپ کا اصل نام منظور احمد نہیں ہے؟ نصیر الحق نام ہے۔ نصیر الحق نام، اور آپ کے اساتذہ نے آپ کا یہ نام؟ اساتذہ نے، میں سندھ میں پڑھتا تھا، مولانا علی محمد صاحب ہے، جو اس وقت 90 سال سے زائد اس کی عمر ہے۔ ابھی یہاں 13 فروری میں ہمارا پروگرام جب ہوا، 5 مارچ کو، 6 مارچ نہیں بلکہ فروری میں، تو اس میں یہ ہمارے سالانہ جلسے میں حضرت جی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے نام میرا بدلا، منظور احمد نام ہے میرا۔ تو آپ کے خاندان میں پہلے بھی لوگ علماء بنے ہیں، یا آپ اس طرف کیسے آئے؟ علماء ہے، میرے والد صاحب کی 5 بہنیں تھیں، اور ان کے 5 کی اولاد میں کوئی کاتب ہے، اور اچھے یہ ہے کہ وہ خوش نویس قسم کے لوگ ہیں، اور 3-4 عالم بھی ہے، اور غریب علاقہ ہے، حفاظ کی بڑی تعداد ہے، حافظ بھی ہے، اور علماء بھی اس میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جامعہ فاروقیہ سے فراغت کے بعد آپ یہاں آئے، اس وقت یہ مدرسہ بن چکا تھا؟ جی نہیں، یہاں یہ بالکل بنا ہوا نہیں تھا، یہاں یہ صرف خالی جو زمین تھی، یہ باؤنڈری بھی ابھی بنی ہوئی ہے۔ یہاں جیسے 13 اور 14 میں آ گیا تو طلباء کی کثرت اتنی ہوئی، ابھی آج کل آپ یہ دیکھیں کہ مدارس کی چھٹیاں ہیں، اس وقت بھی 1500 آپ نے دیکھا ہوگا، 1500 سے زائد علماء ہے میرے پاس، اس میں شاید 400-500 طلباء ہوں گے، باقی زیادہ تر اساتذہ اور علماء ہیں، ترجمہ قرآن میں ان کو پڑھاتا ہوں۔ ابھی جو فروری میں جن علماء کی دستار بندی کی ہے وہ 450 سے زائد ہے، اور تقریباً 23-24 مفتی حضرات اور 36-37 حافظ، یہ 500 افراد تو وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ ابھی جو گرامر یہ میں پڑھاتا ہوں، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے، گرامر بھی ہے، اس میں تقریباً 1500 کے لگ بھگ ہے، لیکن کچھ ظاہر ہے کہ مشکلات ہے، مدرسے بالکل شہر سے باہر ہے، تو جو ان کا حق ہے، ان کی خدمت بھی ہو نہیں پا رہی ہے، لیکن طلباء دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، بہت طلباء ہے۔ ویسے سال کے دوران تقریباً 2000 تک طلباء مختلف درجات میں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور رہائشی ہیں وہ سارے؟ بس یہ رہائشی آپ کو کیا بتاؤں کہ ان میں سے 150-200 لڑکے شاید قرب و جوار کی گوٹوں کے ہیں، وہ دوپہر کا کھانا ہمارے ہاں کھاتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں اسکوٹروں پر۔ یہ تقریباً اس طرف آپ دیکھیں گے اور ادھر پیچھے دیکھیں گے، 40-50 کمرے طلباء نے خود اپنے پیسوں سے بنائے، اور یہاں خیمے لگائے تھے انہوں نے، تو خیموں کے اندر
اور چھپرے لگائے. ابھی شاید یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا کہ 1-2 چھپرے تھے ان کو ہم نے گرا دیے. باقی یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ بڑی تعداد طلباء کی. یہ سب کچے مکانات ہیں, یہ بھی اساتذہ نے خود اپنے پیسوں سے بنایا ہے. اور پکی تعمیر ہماری یہ مسجد ہے, وہ بلڈنگ ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی وہ بلڈنگ ہے. یہ 3 پکی تعمیر ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. بالکل یہ تھوڑے عرصے میں, لیکن طلباء کی بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ ٹوٹل کتنا ایریا جو اس وقت آپ کے پاس ہے؟ یہ 14 ایکڑ ہے یا اس سے کچھ کم ہے. جی جی. ماشاء اللہ. اور یہ کسی نے آپ کو ڈونیٹ کیا مسجد؟ نہیں, یہ میں نے خریدا ہے. یہاں کے ہمارے یہ کہ بلوچ برادری ہے, انہی سے میں نے خریداری کی ہے. اور اس میں بھی مختلف ساتھیوں نے, کراچی کے لوگوں نے بھی اور باہر کچھ ساتھیوں نے, بس اس طریقہ پر بڑی مشکل سے اس کو پورا کیا. اور مجھے ابھی آپ کی انتظامیہ کے کچھ لوگ بتا رہے تھے گلشن منظور کے نام سے بھی کوئی آپ کا ایک اور پروجیکٹ؟ جی جی, وہ ہے یہاں جو آگے ڈی ایچ اے کچھ دور ہے. ڈی ایچ اے سے پہلے یہ فسٹا پارک ہے. تو فسٹا پارک کے ساتھ ہی بالکل مین روڈ پر یہاں بھی آپ جیسے کچھ دوستوں نے 8-10 ایکڑ کچھ خریداری کی ہے, اور کچھ 1-2 ایکڑ ہمیں انہوں نے مفت دیا ہے. اس پہ بھی منصوبہ ہے یہ گلشن منظور, وہاں کوئی بڑا ادارہ بنانے کا ارادہ ہے. نقشہ وغیرہ اس کا بن گیا ہے, 5-10 کمرے بھی بن چکے ہیں. ابھی رمضان کے بعد اس میں کلاس لگائیں گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مکمل کر لے گا. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا دورہ تفسیر آپ کرواتے ہیں, اور میں جب آیا میں نے ماشاءاللہ دیکھا اندر بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کے انتظامیہ کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ کلاس آپ صبح 7 بجے شروع کرتے ہیں اور یہ عصر تک تقریباً چلتی. پوچھو ہی نہیں, 7:30 سے لے کر کے 1:45 بجے تک اور 12:30 تک مسلسل. درمیان میں 5-10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں, اور ظہر سے لے کر کے پھر عصر تک. اور رات کو پھر کوئی بھی ایسی رات میری نہیں ہے کہ میں فارغ ہوں, جلسوں میں لے جاتے ہیں لوگ. اور ہر طبقے سے میرا تعلق ہے. میں بروہی, بلوچی, اردو, عربی, فارسی فر بولتا ہوں, 6-7 زبان, سندھی. تو اس وجہ سے دوستوں کو انکار بھی نہیں کر سکتا, ان کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہوتا. تو ہم ان کے کام آ جاتے ہیں, وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ہاتھ بٹاتے ہیں. اللہ ان کو جزا خیر دے. شہر سے باہر ہے, ان کی تعاون کے بغیر, ان کی دوستی کے بغیر میں یہ سلسلہ چلا بھی نہیں سکتا. جی جی. میرا اصل سوال یہ تھا, مجھے حیرت اس چیز پہ ہوئی کہ ہم جیسے لوگ, میری عمر آپ سے بہت کم ہوگی, آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری 60 ہے ابھی, تقریباً 60 کے. میں 33 سال کا ہوں. میں 1-2 انٹرویو کر کے تھک جاتا ہوں. آپ صبح 7 بجے سے لے کے 12-12:30 بجے تک مسلسل کلاس لیتے ہیں, زہر کے بعد پھر عصر تک. اتنی انرجی کیسے آتی ہے؟ کیا کھاتے ہیں یا اس کا کیا پیچھے اس ہے؟ کھائیں گے کیا, وہی دال ہی کھاتے مدرسے میں, وہ بھی دوپہر کو. تو دن کو تو یہی ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اساتذہ وہ بہت اونچا ہی بولتے ہیں, یا ان پر پڑھانا ابتدا میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کتابوں کے مضامین یاد کرنا بہت ہی مشکل ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ رمضان میں بھی پڑھاتا ہوں, اور رات کو 1.5 پارہ میں خود تراویح سناتا ہوں. تو یہ ہے کہ اب تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بیماری وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے. آج آپ کے دوست اس کے ہمدرد کے بڑے حکیم آصف صاحب صبح کو تشریف لائے, تو مذاق میں نے کہا نبض چیک کرو, تو کہا کوئی بیماری نہیں, اس نے بہت کچھ دیکھا. اللہ کی مہربانی ہے, باقی یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں جی ہاں, علماء بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, میں خود بھی نہیں سمجھ رہا. سمجھیں گے ہم کیا, بس اس کی مہربانی, اس کی کرم نوازی ہے. پیدا اسی نے کیا ہے, اور طلباء کی دعائیں ہیں, ان کی کرامت ہے. جی جب یہ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے, یعنی آپ باور کریں نہ کریں, میں جلسوں میں جا کر 12 بجے آتا ہوں, 2-2:30 بجے تک. رات کو میں 2-2:30 بجے میں نے آرام کیے. اس سے پہلی رات کو بھی جمعے کو میں گیا 4 جلسے, اس سے عصر سے لے کر کے رات کو 1 بجے 2 بجے تک چاہ. پھر وہاں سے آ کر کے 2 بجے 2:30 بجے, اور صبح پھر اٹھتے ہیں فجر کی نماز پہ. اس کے بعد پھر یہ کہ آرام ہے ہی نہیں. دوپہر کے ٹائم پہ ظہر کو 20 منٹ یا یہ کہ 15 منٹ آرام کرتے, وہ بھی بیٹھی ہوئی کتاب دیکھ کر کے, ادھر کھانا کھا کر کے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا چلا رہا ہے. طلبہ کی دعائیں ہیں, آپ کی دعائیں, اور کچھ نہیں. اور آپ نے جامعہ فاروقیہ کے علاوہ, مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے پاکستان کے باہر بھی کچھ تعلیم حاصل کی, کوئی پی ایچ ڈی؟ نہیں, پی ایچ ڈی میں نے جمشید یونیورسٹی سے کیا ہے, 2 مہینے. تو یہ تو یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات, 2 مہینے. وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن یہ کہ پی ایچ ڈی میں نے 600-700 صفحات کا مقالہ لکھا ہے, تھیسس لکھی, میرے پاس موجود ہے. اور اسی طریقے پر یہ آپ کو سمجھ میں, یہ تو آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے, لیکن بخاری شریف میں نے 1.5 مہینے میں یاد کیا ہے, زبانی. جی ہاں زبانی, جی ہاں پوری بخاری, احادیث مرفوعہ
میرے استاد بھی یہاں بھی آگے ہوئے. میں نے 1417 میں حرم میں گیا تھا. سب سے پہلے مفتی نظام الدین نے حج پہ مجھے بھیجا. تو وہاں یہ ہے کہ میں عمرے پر گیا, پھر وہیں پر رہ کر کے اپنے برادری بلوچ برادری بہت ہے, تو 1.5 مہینے میں پورا بخاری میں نے حفظ کیا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, بس توجہ ہو تو. بالکل صحیح. تو مولانا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے اس جامعہ میں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں اور اب تک کتنے فاضل ہو چکے ہیں, یہاں سے عالم بن چکے ہیں؟ اب عبد المتین بھائی اب تو سلسلہ بہت بڑھ رہا ہے. ابتدا میں جب میں نے یہاں دور حدیث شروع کیا تو آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے کراچی کے جو بڑے ادارے ہیں تو آخری کلاس اس میں کہیں 16-17 آدمی دور حدیث پڑھاتے ہیں, کہیں 14 تو ہے ہی ہے, 14 پڑھاتے ہیں, 13 تو ضرور ہے ہی. آپ مانے یا نہ مانے, میں نے 3 سال تک اکیلا دور حدیث پڑھا ہے. اللہ, ساری کتابیں میں اکیلا پڑھا. اور اب بھی میرا کوئی مدرسے کے جو گھنٹے کوئی بھی فارغ نہیں ہے. اور رات کو پھر میں کسی جلسے میں جاتا ہوں. کبھی سکھر میں رات کو عشاء کو بیان کیا, وہاں سے ٹوڈی پکڑی, صبح یہاں جیسے 8 بجے 7 بجے پہنچا, سیدھا کلاس میں جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں. اور اس طریقے پر یہ ہے کہ اور کوئٹہ میں کبھی جہاز دیر کو ہے زور کے ٹائم پہ, تو رات کو کوئٹہ میں بیان کر کے پھر وہاں سے ٹوڈی پکڑی, صبح پوری رات سفر میں رہتے, یہاں صبح کو سیدھا کلاس میں گیا. سبق ناغہ نہیں کرتا, بہت کم ہی سبق ناغہ کرتا ہوں. یہ دور حدیث میں نے اکیلا ہی پڑھایا ہے. اور صرف دور حدیث نہیں, اس کے علاوہ مفتی حضرات کی بھی 1-2 کتابیں وہ بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. بس اللہ پاک یہ ہے کہ باقی ظاہر ہے کہ جو حضرات جس طرح تحقیق سے پڑھاتے ہیں, جس طرح شاید میں اس طرح تو نہیں پڑھا سکتا, لیکن ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنا پڑھا دیتا ہوں. جی, اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا؟ جس طرح باقی لوگ ایک آدھ پیریڈ لے کے سکون کی زندگی گزارتے ہیں, ویسے کیوں نہیں گزارتے؟ سکون یہی ہے جس میں میں رہ رہا ہوں, وہ بے سکونی میں وہ سکون میں نہیں ہے, سکون میں ہوں. اتنی مصروفیات کے باوجود آپ خوش ہیں؟ کچھ بالکل خوش ہوں. البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں اساتذہ ہمارے بہت اچھے ہیں, قابل ہے, ان کا تعاون بھی ہے, مدرسے کے لیے بھاگ دوڑ وہ کرتے ہیں, اور دیگر ناظمی تعلیمات ہے. یہ مولانا آیت الرحمٰن ابھی آپ سے ملا, یہ حضرات دیگر اساتذہ اللہ جزا خیر دے. میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں, پھر باہر کے مسائل کے جلسوں میں اس میں جانا, یہ ترتیب ہے. اتنا بوجھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی مسئلہ انسان ہے, تو کوشش کی کہ میں اپنے اسباق کو کم کروں. لیکن یہاں نہ وہ باقی مدارس میں جو سہولتیں وہ یہاں ہے نہیں. ہر مہینے میں طلباء کو وظیفہ بھی مل جاتا ہے, اور جیسے کہ بڑے ادارے ہمارے کراچی کے 2000 دیتے ہیں, 5000 7000 آخری کلاس والوں کو دیتے ہیں, اور اس قسم کے مدارس بھی ہے. یہاں 1 روپے بھی کسی کو نہیں ہے. تو طلباء جو آتے ہیں وہ آتے ہیں مجھ سے, ان کا تعلق ہے, ان کا احسان ہے. تو کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ بھائی ان کی بنیادی کتابیں جو مشکل کتابیں 1-2 کتابیں کم کروں, تو وارننگ ہمیں یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کتابیں کم کریں گے تو پھر طلباء آئیں گے بھی نہیں, بہت کم آئیں گے. تو یہ مجبوری بھی ہے. چنانچہ میں نے اپنے ناظم صاحب سے بھی عرض کیا, دیگر اساتذہ سے, اور 1-2 کتابیں آسان کتابیں میں نے کم بھی کی ہے. لیکن مشکل کتابیں جیسے بخاری 4 آدمی پڑھاتے ہیں, بخاری میرے پاس ہے. ترمذی 2-3 آدمی پڑھاتے ہیں, وہ بھی میرے پاس ہے. ابو داؤد بھی میرے پاس ہے, اور مشکات بھی اسی طریقے پر. مفتی حضرات وہ بھی میں پڑھاتا ہوں. گھنٹہ میرا کوئی فارغ نہیں ہے, بس کوئی فارغ. اچھا, میں نے اب تک تو کوئی مسئلہ بوجھ نہیں ہے, اور ہے بوجھ تو میں کیا کر سکتا ہوں. اگر کوئی بوجھ ہے بھی تو اس میں یہ مسئلہ کوشش کی تھی, لیکن ان حضرات نے کہا کہ اساتذہ نے خود مجھے بتایا کہ طلبہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب وہ یعنی ظاہر ایک فرق ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جس میں 30 لڑکے ہوتے تھے, بلکہ 16-17 لڑکے, یہ ترجمہ پڑھانا میں نے شروع کیا. ابھی آپ نے تو دیکھا کہ خلق خدا ہے, اور خلق خدا ہے, اس میں بڑی تعداد علماء کی, بوڑھے بھی ان میں ہیں, اور وہ جو کئی سال سے پڑھا رہے ہیں. تو اب اگر یہ کسی اور استاد کے میں ذمہ لگاؤں تو میرے خیال میں 50 طلبہ بھی نہیں ہوں گے, 50 بھی نہیں ہوں گے. یہ شہر میں بھی یہ رونقیں کہیں بھی نہیں ہے, شہر میں کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. باقی کوئی حدیث پڑھاتا ہے صرف, یا کوئی تفسیر پڑھاتا ہے. یہاں تو میرے پاس دونوں ہیں, میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں, وہ بھی بڑی تعداد ہوتی ہے, تفسیر پڑھاتا ہوں, اس میں بڑی. اور یہ آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ اور بڑھے گا انشاءاللہ, اور بڑھے گا, بہت بڑھ رہا ہے انشاءاللہ. میں یہاں آنے سے پہلے آپ کے کچھ یہ دورہ تفسیر کی اور کچھ اور ویڈیو لیکچرز دیکھے, مجھے بڑا ایک خوشگوار حیرت بھی ہوئی. بڑے علمی دلائل اور بڑے نکات ہوتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر آپ کا
کوئی ایک امیج جو بنا پچھلے کچھ عرصے میں وہ صرف بنا کہ جی لطیفوں کے حوالے سے، فنی واقعات کے حوالے سے، حالانکہ اگر ریالٹی میں دیکھا جائے آپ کے صبح سے لے کے شام تک علمی حوالے سے اتنی خدمات، اس کی آپ کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاثر یہ سوشل میڈیا پر کیوں چلا گیا؟ حضرت آپ سے میں عرض کروں کہ مجھے تو میں ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے پڑھا بھی نہیں رہا ہوں صحیح، کہ وہ کتنے لوگ میری طرف متوجہ ہے اور کون مجھے شاباش دیتے ہیں اور کون داد دیتے ہیں، کون نہیں دیتے، اس کی کبھی پرواہ کی نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گلاب کے پھول بھی ہوتے ہیں، وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا باغ کے اندر کہیں اگر کوئی گند کر لیتا ہے کوئی بچہ، مکھی گھومتے گھومتے پھولوں پر نہیں بیٹھے گی، جا کر اس گند پر بیٹھے گی۔ تو کچھ ساتھی ہے ہمارے وہ تو ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بے جو لطیفے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بس اوقات اس قسم کے لطیفے کہ میرے لطائفوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، مولانا رومی کے لطائف کے مقابلے کچھ بھی نہیں، بات سمجھانے کے لیے کبھی کسی لطیفے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح تو کوئی مولوی آپ کو نہیں ملے گا کہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ مسلسل پڑھائے، ہے بھی نہیں۔ اور پھر یہ کہ ترجمہ تو سب پڑھائیں گے، میں گرامر پڑھاتا ہوں، جو کہ میرے خیال میں اتنا مشکل ہے کہ اللہ کی پناہ الامان الحفیظ، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور یہ آپ نے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سنا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس طریقے پر۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ طلبہ جب اکتا جاتے ہیں اور کچھ وہ انسان ہے تو کوئی خوش طبعی کی کوئی بات کر لی، باقی یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان والوں کی تحریریں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ روئیں گے۔ آپ باہر کے یعنی خود دیوبند میں اور ہندوستان میں علماء اتنا قسمیں اٹھاتے مکہ مدینے میں کہ میرے دروس ابھی بخاری کے بھی ہے کہ ہم قسم اٹھاتے آپ کے سبق سن کر کے پھر ہم پڑھاتے۔ کتنے علماء ہیں، میں پاکستان میں گھومتا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی، سندھی، یہ ساری زبانیں میں بولتا ہوں، تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنے، یہ کئی سال سے یہ اس پر نیٹ پر چلتا بھی ہے۔ تو باقی یہ کہ کہیں اگر میری کوئی بات غلط لگ گئی ہے اور کسی نے اڑایا اس کو شاباش ہے، کہ سینکڑوں گھنٹوں میں سے ہزاروں گھنٹے ہیں کہ جس میں قرآن کی تفسیر ہے، اس کو ماشاءاللہ وہی چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، اس کو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی جتنی گفتگو ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ علماء کے لیے یا طلباء کے لیے خصوصاً ہوتی ہے، لیکن جو میں جن چیزوں کے میں اصل میں یہ آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بہت زیادہ سوال آیا ہے کہ عوام کے لیے آپ سے عرض کروں، نہیں، لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی کچھ اس طرح کی گفتگو آئی کہ سامنے بخاری قرآن مجید پڑھا اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ایک عالم کو اس طرح کرنا چاہیے۔ نہیں ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے، بعض باتیں کاٹی گئی ما قبل اور ما بعد سے کاٹ کر کے، وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب بھی لے لے گا۔ میں آپ سے کہہ دوں کہ قرآن میں ہے کہ بھائی آپ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن میں غلط بھی کہہ رہا ہوں، بالکل اگلا جملہ نہیں اس لیے کہ اگلا جملہ نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں یعنی جو چیزیں اخباروں میں اور جو چیز یہ کہ وہ اخباروں میں آئے، لیکن اس کو اٹھانے والے بھی بعض ایک ملا کا ایک طبقہ ہے، انہوں نے جی ہے، عوام نے اتنا نہیں کیا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ میں 20 سینکڑوں حدیثیں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پر لوگوں نے عیب جوئی کی کہ اللہ کے رسول کو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر طاہا جو کہ مصر کے وائس چانسلر ہے، آپ نے سنا ہوگا، نابینا تھے، جامعہ ازہر کے وائس چانسلر، اس نے قرآن پر 70 اعتراضات کی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں پڑھاتا ہوں لڑکوں کو، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان ہو کر کے جامعہ ازہر کے وائس چانسلر ہے، بیوی اس کی وہ مستشرقہ تھی، جی ہاں، تو ان کے اعتراضات ہیں قرآن پر، تو کیا لوگوں نے وہ نہیں کیے؟ تو ایسا نہیں ہے، لیکن آج تک کوئی سامنے میرے آیا بھی نہیں ہے۔ مزہ تو اس میں آئے گا کہ جب آئے تو پھر وہ بات کو، یہ اس کے لیے میری بدقسمتی ہے کہ کوئی سامنے آیا بھی نہیں ہے، یا کوئی وہ عالم ہو یا کوئی دیندار ہو۔ لیکن اس میں دیکھیے کہ درخت میں پھل ہوتا ہے، پتھر اس کو سب مارتے ہیں، پتھر ضرور ماریں گے، خالی درخت کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ تو یہ ہے کہ پتھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ورثے ابو حنیفہ کو لوگوں نے کیا نہیں کہا، میرا تو بہت کم ہی ہے، ابو حنیفہ کو بہت زیادہ ہے، کس کو مولانا تقی صاحب پر جرح نہیں ہے، اس سے زیادہ بیکار، اس سے زیادہ ایسے ایسے جملے کہ خدا کی پناہ، کیا سلیم اللہ خان پر بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہوئی تھی، اس کو میڈیا نے لے کر کے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کاٹ کاٹ کر کے وہ بھی اپنوں نے وہ سلسلہ کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس ملک کا باسی ہوں، اور یہ ہے کہ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے، اس وقت شاید کسی عالم کا حلقہ اتنا نہیں ہے جتنا میرا حلقہ ہے، پٹھانوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں،
आखिर एक आदमी पूरा दिन ये पढ़ाता है तो कोई दर्द तो है, कोई दर्द है, किसी की जिम्मेदारी भी है। और ये आप मालूम कर ले कि मुझे यहाँ से तनख्वाहें कितनी मिलती है, इसका भी आप इल्म कर ले। कोई अपने तलबा है, पठान है, बलोच है, सिंधी है, किसी ने 5 रुपये जेब में डाल दी, उसी पर मैं चल रहा। नहीं, अमूमन तो कहा जाता है मदरसों के मोहतमीम के तो लाखों में सैलरियाँ होती हैं। और मैं आपको हल्फिया बता दूं कि मदरसे के पैसे होते हैं, ये बंदा खड़ा है, इससे भी पता कर लेना कि मेरे पास कहाँ कोई सेठ आता है सरमाएदार। जलसों में जाता हूँ, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, न उनका नंबर सेव करता हूँ, न किसी का कार्ड लेता हूँ। कार्ड उठा करके अपने मेरे साथ बंदा होता है, भाई इसको दे दो, पैसे देते हैं, इनसे कहता हूँ रसीद ले लो। मेरे ज़ाती मेरे जेब में डाल देता है, वो बता दे भी देता है। बिल्कुल नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करता। और मोहतमियों का जो मसला, आपने गाड़ी ली है वो भी साथियों ने ली है, कुछ भी नहीं मेरा। जी हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें बहुत सवाल मौसूल हुआ, क्या आपसे पूछा जाए, आपकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सुलह हो गई है? झगड़ा नहीं था तो सुलह क्या होगी। असल में वो ये हमारे बहुत कीमती लोग हैं, मौलाना तारिक जमील दामत बरकातुहुल आलिया हमारे अजीज़ है। मसला चूँकि शरई मसाइल थे, इल्मी मसाइल थे, जिसमें मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना था कि एक नबी की तौहीन है कि उसका मुँह काला किया, गधे पर सवार किया गया, और उस किताब में, उसी किताब में, लेकिन वो चूँकि इतने ये राहत पसंद लोग होते हैं कि वो किताब देखने की, पूरी मुताला की भी जहमत गवारा नहीं करते। उसी में लिखा हुआ कि ये झूठी रिवायत है, यहूदियों की है, उसी पर लिखा हुआ, उसी में जिसका वो हवाले दे रहे। लेकिन अफसोस की बात है, 2 सतर पढ़ लिया और आगे जो हाशिए पे छोटे छोटे अल्फाज है वो मौलवी साहब के दिमाग पे बोझ जाएगा, वो उन्होंने पढ़ा भी नहीं। तो उस पर ख़ुद लिखता है कि अलामातुल वज़अ अलैहि वाज़िहतुन जिद्दा, कि ये झूठ की निशानियाँ इस पर कि ये इसराइली रिवायत है यहूदियों की। अब उसको ख़ुद किताब वाले वो लिखते हैं, उसको वो नहीं पढ़ते। तो बात सिर्फ इतनी सी थी, हमने साथियों से कहा भी, तो उसमें तारिक मसूद साहब आए, माजरत की, शुक्र है। और मौलाना तारिक जमील के बारे में भी मुझे अभी साथियों ने कल परसों मेरे उनकी मुरीदीन के यहाँ मेरा बयान हुआ, यानी कल परसों की बात हुई। तो वो कह रहे कि हज़रत आना चाह रहे। मैंने कहा हमारे कीमती सरमाया है, झगड़ा न ज़ाती था न है उससे, बिल्कुल। जी हाँ, अल्लाह ने उससे काम भी लिया है, लेकिन ज़ाहिर है कि गलत मसला जो बताएगा तो वो मैं हूँ या कोई, हम तो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। लोग ये कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की आपने पकड़ इसलिए नहीं की कि उन्होंने गलत मसला बताया, गलत मसला और भी लोग बताते हैं। आपने उनकी पकड़ इसलिए की है कि वो इमरान खान के बहुत करीब हैं और आप मौलाना फजल रहमान के बहुत करीब हैं। ना, मैं आपको अजीब बात बताऊँ कि मैं इमरान खान का भी दुश्मन नहीं हूँ और मौलाना फजल रहमान वाला भी नहीं। मैं उस्तादुल उलमा हूँ, आपको मालूम होनी चाहिए। इंसान के रुझानात होते हैं। मेरे शागिर्दों में फजल रहमान के हज़ारों लोग हैं, मेरे शागिर्दों में ख़त्म नबूवत वाले हैं, मेरे शागिर्दों में तबलीग वाले हज़ारों हैं, मेरे शागिर्दों में सिपाही साहबा वाले भी है, और मेरे शागिर्दों में खानकाहों वाले भी है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो उस्तादुल उलमा हूँ, मैं कोई सियासी कोई मौलवी नहीं हूँ कि जिस पर एक मोहर लगी हुई है। बाकी ज़ाहिर इस पगड़ी, इस दाढ़ी के साथ आप लोग हमें PTI में न कबूल करेंगे न मुस्लिम में तो इस वजह से वो तो ज़ाहिर है कि, बाकी मैं अमली तौर पर इस सियासत से बिल्कुल नाकारा हूँ, न मुझे इसकी ज़रूरत है, न मैंने सोचा है। समझिए, सियासी मुल्क से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। इसलिए कि हर मुल्क के मास्त, मुल्क के खुदास्त, किसी सियासी मौलवी के शागिर्द दुनिया में नहीं मिलेंगे। यहाँ तो अल्लाह के फजल करम से उलमा है, बूढ़े बूढ़े उलमा है जो हज़ारों की तादाद में हैं। और वो मुझे अल्लाह पाक ने जो मैदान दिया है, मैं उसको संभालूँ, बहुत बड़ी बात है। इमरान खान से न कोई दुश्मनी है न कुछ है। मैं सिर्फ ये है कि एक तबके के जलसों में चला जाऊं और सिपा साहबा के जलसों में चला जाऊं या जमीयत वालों में जाऊं, अपने मोहर लगाऊं, इस किस्म के नहीं है। मैं उस्तादुल उलमा हूँ, समझे। मैं सिपा साहबा का भी कोई लीडर नहीं हूँ कि जो एक दीवार के अंदर बंद है, या जमीयत का जो एक 4 दीवारी में बंद है। मेरे पास तो तबलीग वाले भी है, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़त्म नबूवत वाले भी पढ़ते हैं और खानकाहों वाले भी पढ़ते हैं। हज़ारों को मैंने पढ़ाया है। मेरी औलाद है और मुझे उन्होंने इज़्ज़त दी है। मैं किसी के कहने पर उनसे कट भी नहीं सकता कि किसी सियासी के कहने की वजह से कि जी आप तबलीग वालों के पास क्यों चले जाते हैं, तबलीगी मौलवी के पास, आप सिपा साहब के पास क्यों जाते हैं, आप ख़त्म नबूवत वाले के पास, तो किसी के कहने पर मैं कटूँगा भी नहीं। मेरा उस्ताद शागिर्दी का जो ताल्लुक़ है वो माँ बाप से बढ़ कर। जी हाँ,
اس وجہ سے میں کافی تعلقات ہیں۔ ٹھیک مولانا، بس آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور خصوصاً وہ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں، جو دن رات موبائل استعمال کرتے ہیں، اس میں چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اسلامی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے، اب تو نوجوان کے اب تو بوڑھے بھی یہی کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام کہ اس سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ بالکل، دیکھیے کہ انگور ہے، اس سے لوگ انگور کو کھاتے بھی ہیں اور اس سے مشروب بناتے، اسی انگور سے لوگ شراب بھی بناتے، تو یہ تو مسئلہ اپنا ہی ہے۔ ہر چیز کے اندر بھلائیاں منافع بھی ہے اور اس میں برائیاں بھی ہے، تو ان حضرات سے میری گزارش یہی ہوگی کہ آپ اس سے اچھا کام لے لیں، علماء ہے، ان کے بیانات ہے، اس کو اسی انداز پر یہ ہے کہ وہ کر لے۔ باقی میں خود شرمندہ ہوں، چونکہ یہ چار دیواری کی جو زبان ہے مدرسے کی، وہ علمی زبان ہے، اور ویسے عوام کے لیے مسائل اور ان کے بنیادی عقائد پر گفتگو کرنا انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اس میں ہے، ہم کریں گے، اور یہ سلسلہ باقی یہی ہے کہ ملک ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے اللہ کے لیے، چھوٹے موٹے بعض مسائل کو ان کو چھوڑ کر کے ان مسائل کو عوام جو ہے نا ملک کی حفاظت فرمائیں، اور یعنی بلکہ میں اپنے پاکستان کی پاک عوام کو کہوں گا کہ عوام بھی پاک، ملک بھی پاک، آپ بھی پاکیزہ، لیکن حکمران ناپاک۔ جی ہاں، یہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ کہ اتنی ہماری صلاحیتیں اس اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ملک بہت عزیز ہے، یہ ملک بہت، یعنی یہ میں دبئی، قطر، مسقط، میری بلوچ برادری آپ کو پتہ بھی ہے، جو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں، لیکن وہاں ہمیں یہ عزت بھی نہیں ہے، یہ سکون بھی نہیں، علماء وہاں اس قسم کا مدرسہ بنا بھی نہیں سکتے۔ یہ پاکستان ہے ایک عظیم سرمایہ اللہ کی طرف سے، اس لیے چھوٹے موٹے اپنے اختلافات کو چھوڑ کر کے پیار و محبت کی فضا ہو اور دین کو اپنائیں، ٹھوکر کھائیں گے آخر محمد کی جوتیوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور اللہ آپ کا ناصر ہوں، آپ نے بہت ہی زحمت فرمائی۔ آخر میں مولانا یہ بتائیں، یہ اتنی بڑا ماشاءاللہ بڑی جگہ ہے، گلشن منظور کے نام سے آپ ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جو لوگ اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، مدرسے ہے یہاں، اس میں دفتر ہے ہمارے، اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جو تعاون کرتے ہیں یا ہم سے میرے ساتھ اساتذہ ہوتے ہیں تو وہ تعاون کرے، ہر تعاون کا مد الگ ہے، زکوٰۃ کے الگ ہے، عطیات کے الگ ہے، اور یہ ہے کہ ان سے ضروری وہ نہیں ہے ہمیں پیسے بھی نہ دیں، بلکہ خود کوئی مسجد بنائے، خود کوئی اپنے ٹھیکیدار لگائیں، اپنے بندے، ہمیں روپے حرام نہ دے، تو ہر طرح سے تعاون کر سکتے ہیں، سریا ہے، سیمنٹ ہے، جو بھی ہے، اور پیسے کے ہمیں اس کی نہیں، پیسے خود اپنے پاس رکھیں، بس نقشہ ہم دے دیں گے یا کوئی ہمیں بنا کر کے دے دیں، جتنا ان کا تعاون ہو سکے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کمزوریاں کوتاہیاں تو ہے، وہ یعنی میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دی کہ میں خود یہ جلسوں میں جاتا ہوں تو بس یہ ہے کہ کوئی 5 روپے میرے جیب میں ڈالا، میرا رب جانتا ہے کہ مدرسے کا کوئی حساب کتاب میرے پاس نہیں ہے، اساتذہ مقرر ہیں، ان سے حساب ہوتا ہے، ہر چیز کا مد الگ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور لوگ خود تعاون کرنا چاہیں یہاں آتے ہیں لوگ، جمعے میں بڑی تعداد ہوتی ہے، جمعے میں بھی یہاں پہ مسجد بھر جاتی ہے، تو یہ سلسلہ ہے کہ جس طرح کوئی تعاون کرنا چاہے، ظاہر ہے کہ انہیں سے ہم انہیں کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ عزت نفس مجھے بھی عزیز ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی مجھے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی باقاعدہ آفر آ گئی اور لیٹر آ گیا، سب کچھ ایجنسی آ گئی، میں نے رد کیا، میں کہا ہاں جی میں نہیں گیا، بالکل نہیں گیا۔ اس کے بعد بھی مواقع آ گئے، باہر کی دنیا کے مواقع آ گئے، میں عربی فرفر بولتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں عربوں کے مزاج کے مطابق، لیکن پھر بھی اسی ملک کے اندر میں پڑھا ہوں، میں اس ملک کا باسی ہوں، اس ملک کا باسی ہوں، یہ ملک بہت مجھے عزیز ہے، اور اس میں جو مولوی اگر علماء بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی اگر اس کو سمجھے کہ جو ان کو عزت یہاں اللہ نے دی ہے، یہ دبئی، قطر، مسقط، سعودی میں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ انڈیا میں ہم چھوٹے سے ایک مسجد کی بنیاد بھی نہیں رکھ سکتے جب تک ہندو سے اجازت نہ لے، یہاں جتنی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہے، لیکن یہ ملک عظیم سرمایہ ہمارے لیے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے اس کی تباہی کی ہر طرح کوشش کی ہے، لیکن مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے اماں اور بوڑھے لوگوں کی دعاؤں سے ملک اب تک برقرار ہے، اور ہماری یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ بھی خادم کے طور پر، ادارہ آپ کا ہے، یہاں لوگ فوجی بھی آتے ہیں، دیگر حضرات آتے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ یہ ادارہ تو آپ کے، ہم سے پوچھے بھی نہیں، آپ آ جائیں اور دیکھیں، ہم آپ ہی کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے لیے کچھ چھوڑا بھی نہیں۔ باقی یہ کہ یہ میدان میں صرف اگر میں خطابت بھی کروں نا
تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خطیبوں کی کتنی عیاشیاں ہوتی بالکل ایسے ہی ہیں، خطیبوں کی کتنی عیاشیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میرے عزیز ہیں، آپ سے مجھے محبت ہے، بخدا میں لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا، اسباق ناغہ نہیں کرتا، ہاں رات کو جاتا ہوں یا جمعرات جمعہ کو چلا جاتا ہوں، سبق ناغہ نہیں کرتا، بہت کم ہی ناغہ. جی اللہ آپ کا حامی و اللہ آپ کا ناصر. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ خیر. محترم ناظرین، یہ تھا آج کا انٹرویو مولانا منظور احمد مینگل صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ دوبارہ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. السلام علیکم.